تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا, مینز اور آؤٹ کمس, مینز کازز ڈکریڈ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناٹ اونلی ڈیڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب, کازز اینڈ مینز ایز ویل. کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں there is nothing in this world or in the hereafter without a cause, and Allah is the one who is the creator of the cause and the outcome as well. صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہے, اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں, دکھا بھی دیے. وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے. اللہ says in the Quran, یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ, پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آیا اسلامک کنسپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے. نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. لیکن نماز ختم ہو گئی, گو بیک, ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو. خوبصورت بات. یہ ہے دین ہمارا. اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو بہت یاد کرو. اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے, یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو. ذکر ہے اس میں, اللہ سے مانگنا ہے, اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے, برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے, ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں. برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے, صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو. بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں, اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں, پھر دیکھیں رزق بڑھے گا, برکت آئے گی. قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں, قرآن کلاس رکھیں ویک میں. باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے, چاہے 2 آیتیں پڑھنی, چاہے تم گناہ گار ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ قرآن پڑھ لو, دیکھیں رزق بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. تو ان سے ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ ہیں, آپ میڈیکل سٹور رن کر رہے ہیں, کسی کو بلائیں, کہیں میرے امپلائیز ہیں, ان کو دین سکھا دو, ان کو کوئی بات بتا دو, قرآن تھوڑا بہت رجحان قرآن کی طرف قائم کر دو, دیکھیں آپ کا میڈیکل سٹور چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ نے چلانا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس نیت سے کھول رہے ہیں کوئی کمپنی کہ میرے جو امپلائیز ہیں, آپ نے گروسری سٹور کھولا ہے, بڑے ڈرائی جابز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے موڈ بڑے آف ہوتے ہیں ان بیچاروں کے, کیونکہ وہ بس بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں, بل کاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ڈرائی ہو جاتے ہیں. ان کو آپ یہ چیز دیں گے, وہ موٹیویٹڈ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ کام کرنے میں. جاب سیٹسفیکشن پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی میں. آپ کے نیچے لوگ ہیں, ان کو ویلیوبل چیزیں دیں, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے انہیں آگے سے 2 گنا آفر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیں گے, جیسے ہی 2 گنا آفر ہوگا آپ کو لات مار کے چلے جائیں گے, کہیں گے ہم نے یہاں نہیں کام کرنا. لیکن ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو دین سکھایا جا رہا ہے, ان کو اتنی ویلیوبل چیز دی جا رہی ہے, سوچیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کاموں سے آپ کا بھی رزق بڑھے گا. انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, بہت دے گا. اس پلان سے انٹرپرینور بنے, اس نیت سے نہیں کہ بل گیٹ بننا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے بس کچھ چیریٹی کر دینی ہے, وہ نہیں. اس نیت سے کہ میں پیسہ کما کے جسٹ ڈسٹریبیوشن بھی کروں, انشاءاللہ اللہ دے, اور جو میرے نیچے لوگ ہیں میں سی او بن کے ان کو بھی بہت کچھ دوں, بہت کچھ ویلیبل دوں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسا مزہ آتا ہے. تو بہرحال اسباب بھی اللہ نے بتا دیے اور کہا اللہ کو بہت یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا تصور ذکر سے بھی ہے, نماز سے بھی ہے, اور فضل تلاش کرنے سے بھی ہے. یہ کامیابی ہے, ہولسٹک کانسیپٹ ہے, بیوٹیفل. سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, the one who denied the اسباب has denied the سنہ. جس نے اسباب اختیار نہیں کیے, ڈینائی کر دی, اس نے سنہ کو ڈینائی کر. کیونکہ سنہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, اس لیے سنہ لائف سٹائل کی طرف جاؤ.